اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی یاد کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں، اللہ کی یاد یا ذکر کے معنی آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ذکر الہی ہے کیا چیز؟ اللہ دیکھیں، دنیا میں آتا ہے انسان، میں آپ کو زیادہ بھول بھلیوں میں نہیں ڈالتا، لیکن یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں ہوش سنبھالتا ہے تو یا تو یہ اللہ کو یاد کر کے زندگی گزارے گا یا اللہ کو بھلا کے زندگی گزارے گا۔ دو ہی راستے ہیں اس کے پاس، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ کی عام طور پہ تو جو جس ہجوم میں ہم رہ رہے ہیں، ان لوگوں نے یہ لوگ اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ گھر میں بیٹھی بھی خاتون خانہ ہے، اس کو شادی ہو جاتی ہے، میاں بیوی ہوتا ہے، ایک جوڑا ہوتا ہے، دونوں کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم شریعت سے رہنمائی حاصل کریں، قرآن سے رہنمائی حاصل کریں کہ ہمیں کیسے رہنا ہے۔ بیوی کبھی بھی اپنے شوہر کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی جیسا کہ رکھنا چاہیے، نہ شوہر اپنے بیوی کے حقوق کا خیال رکھتا ہے جیسا کہ رکھنا چاہیے۔ تو دیکھیں، میں ذکر الہی کی بات کر رہا ہوں، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یا تو انسان اللہ کو یاد کر کے جیے گا یا اللہ کو بھلا کے جیے گا۔ آج کا انسان جو ہے وہ اللہ کو بھلا کے جی رہا ہے۔ آج کا انسان اللہ کو بھلا کے جی رہے، پتہ ہی نہیں ہے، اپنی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، اپنے آپ کو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو میں آپ کو کبھی کبھی میں آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہوں، فری ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں کہ آیا میں اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہی ہوں یا گزار رہا ہوں، یا اللہ مجھے یاد ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، فری ٹیسٹ ہے، آسان ہے۔ دیکھیں، آپ کی نظر آپ کی نظر میں اپنے ظاہر کی اہمیت ہے کہ میں مثال کے طور پہ ظاہر کی، بس میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ دیکھ لیں ہمارے اکثر مسائل جو ہیں وہ ظاہر، اس کا تعلق ظاہر سے ہے۔ خاتون خانہ کبھی اپنے شوہر سے راضی نہیں ہوتی، اور جو شوہر صاحب ہیں وہ بھی وہ عزت نہیں دیتے بیوی کو عام طور پہ، تو لیکن میں آپ کو وہ ٹیسٹ بتا رہا ہوں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اگر آپ کی نظر میں ظاہر کی اہمیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ بھولا ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ آپ کو اپنا آپ بھی یاد نہیں ہے کہ آپ کون ہیں۔ انسان اگر اپنی حقیقت کو آج کا انسان، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آج کے انسان نے اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزار رہے۔ کیا مطلب؟ اپنی حقیقت کو بھلا کے ہم زندگی گزار رہے۔ اگر ایسا ہے، یہ آپ دیکھ لیں، اور وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے ذہنی جو سوچیں ہیں اس کا آپ دیکھ لیں کہ آپ کی سوچ ظاہر تک محدود ہے۔ اگر ایسا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے حقیقت کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ کیوں ہے کہ دراصل آپ اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، آپ ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو وہ اپنے آپ کو بھول گئے، نتیجتاً اپنے آپ کو بھول گئے۔ دیکھیں، ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، بالکل سادی سی بات میں کہہ رہا ہوں، ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ برف کے اوپر ہاتھ رکھیں گے
تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ہاتھ ٹھنڈا نہ ہو، یا گرم پتیلے پر یا گرم چیز پر آپ ہاتھ رکھیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ہاتھ ٹھنڈا رہے۔ اللہ اگر آپ کو بھولا ہوا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اپنے آپ کو آپ یاد رکھے یا اپنی حقیقت کو یاد رکھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ خواہ آپ کو اللہ تعالیٰ یعنی اپنا آپ بھول جائے گا۔ اگر آپ اپنے اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہی ہیں یا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ کو اپنا آپ بھول جائے گا۔ آج کے انسان نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ بہت سے لوگ تذکرہ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ بھئی بعض اوقات، اس کی بھی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن چند ایک اعمال پہ ہمارا فوکس ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نمازی ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ اس نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اس سے اپنا آپ بھی بھولا ہے۔ اب وہ 5 وقت کا نمازی ہے۔ کتنے وقت کا؟ 5 وقت کا، لیکن اپنے آپ کو بھول گئے۔ آج آپ مسجد میں جائیں تو غالب اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو بھلایا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ آج دیکھ لیں، اس میں تو میں بعض اوقات بات کرتا رہتا ہوں، اس کی تفصیل بھی دیتا ہوں، آج نہیں دے رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد کی ضرورت کیا ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا یا انسان اپنے اللہ کو یاد کر کے زندگی گزارے گا یا اللہ کو بھلا کے زندگی گزارے گا۔ میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک بچہ ہے، 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھیل رہا ہے، اسے اپنے والدین اس کی تکلیف میں، مثال کے طور پہ اس کے ابا جو ہیں مشکل سے کما پا رہے ہیں، یا اس کی والدہ جو ہیں 3 سال ہو گئے انہوں نے ایک جوڑا نہیں بنایا، مثال کے طور پر اس کا، ٹھیک ہے، تنگی سے گزر بسر ہو رہی۔ اب وہ 4 سال کے بچے کو آپ مجھے بتائیں کیا احساس ہوگا کہ میرے والد جو ہیں وہ کمائی اس کی کم ہے، یا میری والدہ کے 3 سال سے ہو گئے ایک جوڑا نہیں بنائے؟ اس 5 سال کے بچے کو کوئی احساس ہوگا؟ وہ تو اپنے لگا رہے گا، مگن رہے گا۔ اسی طرح ہم کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ کھیل کود، دنیا تو اگر اللہ کو آپ نے بھلا دیا تو یہ دنیا ایک کھیل کود کی جگہ ہے۔ ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یا لعب ولہو۔ دنیا جو ہے اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ ایک کھیل کود ہے۔ ہم اپنی کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر شخص آپ دیکھ لیں دنیا کی بڑھوتری کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ میں یہ کروں گا، اپنی پلاننگز ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن آپ دیکھ لیں غریب ہو یا امیر ہو، چاہے کس کے پاس کل کی روٹی کی کوئی درک نہ ہو یا کسی کے پاس 50 سال کے سرمایہ ہو، دونوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، دونوں نے، اور وہ اپنے آپ کو بھول کے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یا تو انسان اللہ کو یاد کر کے جیے گا یا اللہ کو بھلا کے جیے گا۔ تو جب اس نے اللہ کو بھلا دیا تو اب یہ اپنے آپ کو بھول کے جیے گا لازماً۔ یہ اثر ہے، جیسے کہ آپ آگ کے قریب ہاتھ لے جائیں تو وہ گرم ہوگا۔ اگر آپ نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا اپنی زندگی سے تو اب آپ اپنے آپ کو بھی بھلا کے زندگی گزاریں گے یا گزاریں گی۔ تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیں، اللہ کی یاد کا تعلق ہماری فلاح اور کامیابی سے ہے۔ اگر انسان اللہ کو یاد کر کے جیتا ہے تو یہ کامیاب ہے، اگر انسان اللہ کو بھلا کے جیتا ہے تو وہ ناکام ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے اگلی نشست میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم